کیریئر کی پلاننگ کر رہے ہیں یا بچے کی کیریئر کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو جس طرح اندھا دھند ہر بچی جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور ہر بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے, تو اللہ علیہ دیکھتے لو کیا یہ 10 سال بعد پروفیشن ہوگا. آج اگر کوئی بچہ یا بچی ڈاکٹری شروع کرتی ہے تو 6 سال 7 سال ہاؤس جاب مکمل کرتے کرتے اسے 8 سال لگ جانے. تو اگر 8 سال کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ پروفیشن ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ کوئی کریئر ہی نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ MBBS کا مستقبل ختم ہونے جا رہا ہے اور فزیو تھراپسٹ کا مستقبل شروع ہونے جا رہا ہے. اچھا ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں فزیو تھراپسٹ ٹھیک کر سکتا ہے وہ MBBS نہیں کر سکتا. یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہاں رپورٹ کام نہیں ہے. اور MBBS کی جگہ پہ رپورٹ نہیں آ جانا, فزیو تھراپسٹ کی جگہ رپورٹ نہیں آ سکتا. رپورٹ صحیح دبائے گا دادا, ہم تو تھک جاتے ہیں. نہیں مثال بہت اچھا کرے گا. فزیو تھراپسٹ جو ہوگا نا اس کی جگہ پہ رپورٹ نہیں آ سکتا, کیونکہ اس نے انگلی سے خاص مقامات کے اوپر جا کے مخصوص دباؤ ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اچھا اس کے بعد اکاؤنٹس کے جتنے پروفیشن ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا جس کو ہم کہیں گے کمپنی کا FCA, مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, کمپنی کا فائنینشیل کنٹرولر ہے, اور اس کے ارد گرد 4-5 کمپیوٹر رکھے ہوں گے, ان میں سافٹ ویئر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پوری کمپنی کے 800 بندوں کا پے رول بھی جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے, مینٹین ہو رہا ہے, انکمنگ بھی مینٹین ہو رہی ہے, آؤٹ گوئنگ بھی مینٹین ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ ایک اس کے ساتھ اسسٹنٹ ہوگا جو کی پنچنگ کے لیے ہوگا کہ یہ رسید کی انٹری کر دے بھائی, اس کا پرنٹ آؤٹ نکال دے, میکسیمم یہ ہوگا. ادروائز جو ایفیشینٹ لوگ ہوں گے وہ خود ہی کر رہے ہوں گے. تو یہ جو ہم دھڑوں کے دھڑے نکال رہے ہیں یہ والے لوگ, وہ کیا ہوں گے؟ میرا مطلب ہے وہ کہاں جائیں گے؟ اپنا پروفیشن ڈٹرمن کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھیں کہ مصنوعی ذہانت کے عمل دخل کے بعد ہاں آگے آئیں, لا کا پروفیشن ختم ہونے جا رہا ہے. اچھا. ہاں دادا بڑی اوکھی ڈگری کی ہے میں نے. آہو نہیں, آپ نے لا کی تھوڑی کی ہے, لا بھی کی ہے. کوئی شعبہ چھڑیا نہیں میری کڑی نے. آہو اچھا, لا کے اندر جو اصل مہارت ہوتی تھی نا, مثلا ہمارے ہاں وکلا کی مہارت کیا ہوتی تھی؟ وکلا کی مہارت یہ ہوتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر نا اس کو کیس لاز ازبر ہیں, بالکل اسے CRPC کی اس دفعہ اور سیکشن کا پتہ ہے جس کے انڈر یہ کیس لا فال کرتا ہے, پھر اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس کو فنگر ٹپس پہ. یہ ہے نا وکیل کے ماہر ہونے کی نشانی. یہ سارا کوڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چلا جائے گا. تو دادا پھر یہ اس طرح تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائیں گے. یہی تو بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ جو کیا نام ہے ان کا, بائیڈن صاحب, انہوں نے روک دیا تھا. صحیح. انہوں نے کہا کہ جس لیول پہ آپ جا رہے ہیں 2030 تک برطانیہ میں اتنی بے روزگاری, امریکہ میں اتنی بے روزگاری ہو جانی ہے, ہماری تو معاشرہ کولیپس کر جائے گا, تو روکو اس کو. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو انہوں نے رکوایا ہے, لیکن اپنی جگہ پہ وہ چیزیں ان پہ کام بھی ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, یعنی اگلے 20 سال کے اندر زندگی یہ نہیں ہوگی جس کے اندر ہم جی رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے دور کے مطابق نہ کرو, مستقبل کے مطابق کرو, کیونکہ اسے مستقبل کا ایک کامیاب انسان بننا ہے, مستقبل کی قیادت سنبھالنی. تو اس لیے بچوں کے پروفیشن بچے خود ڈیسائیڈ کرنے لگے پھر بھی, اور آپ فیصلہ کرنے لگے پھر بھی. ٹھیک ہے. اور میں تو ایسے والدین کو قابل گردن زد نہیں سمجھتا ہوں جنہوں نے 3 سال کی بچی کو جب پالنے میں چوٹے دینے شروع کیے تھے تو ساتھ ہی کہتا کہ میری بچی بڑی ہو کے ڈاکٹر بنے گی. یہ وہ والدین مجرم ہیں, ان کو باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے جا کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ان کا بیڑا غرق کیا. مطلب سارے تو نہیں نہ بن پائے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ میں ایک یہاں پہ ایک بندہ ہے, تھوڑا سا پاگل بھی ہے,
راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ صرف لہسن لگاتا ہے، اس کی ریڑھی پہ 12 مہینے صرف لہسن بکتا ہے اور اس کو ڈاکٹر کہہ کے مخاطب کرتا ہے. ٹھیک ہے، بھلا کیوں؟ اس کے ایف ایس سی میں سے 3 نمبر کم تھے اور اس کا ایم بی بی ایس میں آج سے 40 سال پہلے داخلہ نہیں ہو سکا اور وہ پاگل ہو گیا بیچارہ، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اسے بچپن سے یہ کہہ کے پالا تھا کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا. اس بندے نے ایف ایس سی کے بعد داخلہ نہیں ہوا، اس وقت بی ایس سی کے بعد بھی ہو جاتا تھا. اس نے بی ایس سی کے لیے کوشش کی، 3 سال وہ لگا رہا، اس کا میرٹ نہیں آیا، وہ بندہ پاگل ہو گیا. سامعین کرام، آج بھی وہ ہمارے علاقے کے اندر وہ لہسن بیچتا ہے اور صرف لہسن بیچتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ لہسن جو ہے یہ آپ کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے. وہ آج بھی اس نیم پاگل پنے کے اندر بھی وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے ڈاکٹر کا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ظلم کس نے کیا؟ پیرنٹس نے، اس کے والدین. گھر سے. قطن بچے کے لیے اس طرح کا ٹارگٹ اچیو نہ کیجئے جو حاصل کرنا تھوڑا سا بھی مشکل ہو.